کہ جناب یہ پنجابی آخو کہ جھلے ہو گئے تھے. اقبال کہتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کے اندر بندہ دیوانہ ہو جائے جھلا ہو جائے یہ نالوں بڑی گل ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ بندے کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ مالک مولا میں بڑا کچھ دیکھ چکے ہوں اور میں نے اپنے حبیب کی محبت کے اندر اس طرح کا جنون عطا کر کے میں جتوں گزرا آخر رسول اللہ کا غلام جا رہے ہیں. عطا اسلاف کا جذبے درو کر عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زبر لا یحاذر کر شریک زبر لا یحاذر کر. اللہ کریم نے اپنے ولی علی شان نشی علی اولیاء اللہ. خبردار اللہ علی کون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ خوف نہ انہوں کوئی غم. اقبال کہنے والے کا بنو نہ دیا زمرے دے اندر انہوں دی لکھے شامل کر جنہوں تے پرچے آون فور شڈول آون جنہوں دی گرفتاری آون جنہوں تے دروازے ٹوٹن سامان ٹوٹے پھر بھی کہنے رہن انہیں جانا انہیں والا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد و دنیا سے مسلمان گیا. بس قوم ہی دعا کر رہی ہے جنہیں فیض آباد سدیاں گولیاں چل رہی ہیں سن تے کٹھی نرد بیٹھ کے بابا جی ایدار اللہ سن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اتھے میرے رنگیاں نے بوت ماس چڑھایا میرے رنگے پریشان ہو گئے اسی حضرت زبردستی آکھا جناب اے باس پاؤ اپنے ہوئی جناب اللہ کے رکھ چھوڑے فرمایا ہر بندے کو لے میسر نہیں جدو بہت بالکہ نے لکھی آنی ہو دوئے لہذا ادار اللہ دے رہنا ہے یہ دی شدت کبھی نہیں آنی ہو کہ تاجدار ختم نبوت رات اس پہر دے اندر آئے میرے مولا اقبال دے شہید تیری بارگاہ دے اندر التجا کرن واسطے آئے میرے مولا جو عشق دا سمندر تو حضور کی بلانی میں مجاہدین کو عطا فرمایا او دے کچھ ذرے سنو عطا فرمایا کہ عطا اسلاف کا جذبے درود عطا اسلاف کا جذبے درود شریک اور خیرت کی کتھیوں سلجھا چکا میرے مولا مجھے صاحب جنون کر میرے مولا یہ تو گزری ہے جب مشکل تو مشکل حالات ہے آواز کس آیا کوئی آنکھ پلہ آیا کوئی آنکھ تیر آیا ساڑھے بچے جوان بزرگ تو یہی آواز آنی چاہی دیئے آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا 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 پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا اور انشاءاللہ مطلب پورا ہونا ہے اور وقت دور بھی نہیں انشاءاللہ اور کوئی مطلب ہے نہ سمجھے
کے لپیٹ نے 2 مہینے کے کر دیتے ہیں پھر جناب آلہ کی ہویا کسے نو کھلی چھٹی مل گئی ہے اس غلط فہمی کا شکار بنانا 2 مہینے اور جناب آلہ بھرپور تیاری والے کھڑے رہے صرف مہلت دینا ایک کو مقصد سی کہ حضور کی ملابیر مجاہدین سانے بابا جی نے فرمایا کیونکہ فراز نے کتے والے گستاخی سرکاری سطح پہ کی تھی ہے لہذا پاکستان کا جواب بھی سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے ہے یہ جواب علماء دے چکے مشائخ دے چکے عوام دے چکی ہے اسیانے اور جواب دے جو اسمبلی دے وچ بیٹھے نے جس اسمبلی دے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے آئے اس اسمبلی وچ جواب جائے من سبا نبی من سبا نبی اس اسمبلی وچ جواب جائے او فروز دے کتے ہو تسی لکھ اسلام کے خلاف بل پیش کرو لکھ اپنے اندر دا کوڑ تسی پیش کرو ایک گل طے ہے ایک گل طے ہے تو سچ نہیں رہنا اسلام کے پرچم نے صدا سر بلند رہنا آیا 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 صدا امتحان میں رہنا صدا میں خدا میں جناب آلہ ٹھٹر دے دے رہنا صدا جناب اندر جناب آلہ بار بار میں جانا صدا جناب آلہ چادر 4 دیواری پہ تقدس مبال نہیں ہونے انشاءاللہ وہ بھی وقت ہونا ہے جب جھوٹے پرچے آلیا نوئی کٹہرے جانا پہنا ہے جب جبر کرنا لیا نوئی کٹہرے جانا پہنا ہے جب جنابی آلہ ظلم دوتے ہیں عمل درامت کرنا لیا نوئی کٹہرے جانا پہنا ہے کیونکہ افلاق سے آتا ہے لالوں کا جواب افلاق سے آتا ہے لالوں کا جواب آگے کرتے ہیں خطابات اٹھتے ہیں حجاب اور ایک گل یاد رکھنا آخری جگہ پہ بیٹھے رسول عربی دے غلام تک میری دعوت ہے میری دعوت میرا پیغام ہے میرے امیر نے کو پیغام دے چھوڑے آنکھوں وقت مندنا کہ تیرے فور شیڈول پہ تیرے پرچے اسی زندی دی روک تے رکھ رہے ہیں تیرے فور شیڈول پہ تیرے پرچے تے تیری بدماشی ہے سانو نامو سے رسالت دے پہرے ہاتھ روک نہیں سکتی ہے سانو حضور دی عزت دے پہرے تو پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہے اور امیر محترم نے کل کی تھی کہ پہلی صف لے کے آخری صف تحریک دائر کے کارکن اس سے چلتے ہوتے کھڑا ہو گیا اسی سرطر رسول اللہ واسطے رکھیا گیا کیونکہ یہی اقبال کا ترجمان قبلہ بابا جی نے سانو سکھایا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سلاح کاؤسر و بابا شمشیر و سلاح کاؤسر و بابا آج فرقوات سرزمین دے آج ایک چیز دار کرنا ہے کہ پاکستان ایدی سرزمین ویچ والے تم بچاڑا آیا پاکستان دے افنائن پارک کو لے گیا پاکستان دے ایرپورٹ دے موٹر وے گروی رکھڑا لیا تو اس پاکستان کو بچاڑا ہے پاکستان کو جگہ میں آیا لیبرالزم کی طرف دھکیلن کی کوشش کرنے والے تے 14 گردوارے تیرا بنا لیا تے جناب 25 کروڑ روپیہ ہندوؤں دے شمشان گھاٹ چلا کے مسجدوں دے ہوتے ہیں جناب قدغلہ بنا لیا تو پاکستان کو بچانا آیا تے بابا جی فرماتے سب دنیا کو دسنا ہے پاکستان لیبرالزم کی طرف نہیں جا
پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا ہے اور دنیا نو تسکرے وقت بالکل قریب ہے دنیا کھاگل دیکھے گی کوئی باقی رہے گا چپن رہ جائے گا بس رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اتنی گل کس واسطے کوشش ہو رہی ہے صرف اس واسطے کہ پروز حشر جدو چلنا مشکل ہوئے جس ویلے ٹرنا مشکل ہوئے سورج سر سے اسے کھڑا ہوئے اس ویلے جدو حضور دے غلامات جناب کامیاب لوگاں دی صف دے اندر قبلہ امیر المجاہدین جا رہے ہوئے کہ میرے توڑے جیسے لوگ بھی آواز دے کے ہیران تم کو چل چل دنیا لے جائے در بابا جی تاڑی ایک آواز دے حضور دنوں موسیٰ دے اسی طور پر اسی آکیا کناگار ضرور لیکن حضور دے غدار کوئی نہیں اچھا رہے ہو بالکہ دے پیچھے سانوں بھی لے چلا اسی جناب ساڑی آواز دے پیرا دین والے کہ خدا دے واسطے ایک میرے قریب آقا دی حدیث یاد آئی ہے قریب آقا نے فرمایا جنو جہنمیانو جنوں کی طرح لے جایا جا رہا ہو جنت کی جانب جا رہے ہو اچانک جہنمیان کی صفی چو ایک نکل گیا جنتیان کی صفی چو ایک جناب اعلیٰ فرد روا کے گا یا فلاں در بیتانی و خدمت کی تھی فلاں در جناب اعلیٰ میں تو وضو کرایا فلاں در جناب میں کم آیا کہ جناب اعلیٰ جب ایک یاد کرا مر گیا وہ تو اللہ کا پیارا کھے گا مالک آج مہربانی فرمائے نوری نال بھیج دیا کہ اللہ کریم اللہ بھرم رکھ رہے ہو نوری جنت عطا کرے گا میں تسا اسا انشاءاللہ ایسے بھرم اللہ پیدا کم کرا گیا کہ بابا جی بانے ہاتھ کڑیاں لگیا بانے چلویا تسا آقیا سنزارہ نہیں چھڑیا لبے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک آج سارے عمال بھی ہو جاتے سانوں کس طرف کھیچ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں آج مہربانی فرماؤ ساڑھی بال کا کے سفارش فرما دیو خدا دے واسطے ایک وار آ جائے ایک پر چلے آت رہا بیوار آیا خدا دے واسطے ایک بار آجا زمان بوجھ نے بحال کیتا زمان بوجھ نے بحال کیتا زمان دور کر غم خار آجا ایک کر چلے آتنا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک بار آجا بس قبل وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ملتبی اپریل تک ہم قرآن اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں نہیں تو انشاءاللہ ایک ہمیں دامن نکلنا من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان اور گستاخ رسول کی ایک سلام گستاخ رسول کی ایک سلام تاجدار ختم نبوت بلا تخلیق
ملت اسلامیہ دی آدمی خدمت جگر گوشہ امیر المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب رحمت برکاتہ العالیہ اپنے موبائل کی لائٹیں چلا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 الجہاد الجہاد وانصب نبیا وانصب نبیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا رضوی تیرا نشان رضوی تیرا نشان رضوی تیرے جانشان رضوی تیرے جانشان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزی تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاتے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاتے عقل غیاب و جستجو عشق نور و استناب معزز سامعین محترم اسٹیج پہ جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان آپ نے جس ذوق اور شوق سے اور جس محبت اور عشق سے اور جس جذبے سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے میرا دل ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں آخر دعوانا الحمدللہ کہ بس ہمارے قائد نے جو ہمیں سبق پڑھایا الحمدللہ وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ موسم کی سختیاں ہوں کہ وہ انتظامیہ کی سختیاں ہوں وہ ملکی دفاع میں یا کہیں بھی مصروف لوگوں کی سختیاں ہوں لیکن ہم ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام پر اپنی جانیں رکھی ہیں اپنی گردنیں رکھی ہیں کائنات کی کوئی چیز کائنات کا کوئی موسم کی خرابی ہمیں آپ سے وفا کرنے کے سے روک نہیں سکتی یہ بات تو اسی طرح ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ فتح کر لیا تو آپ نے اپنا گھوڑا افریقہ کے آگے سمندر آ گیا زمین ختم ہو گئی تو اپنا گھوڑا ڈالا اور گھوڑے کی گردن تک جب پانی آیا تو آپ نے اس کی گردن باغے کھینچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہا کہ مولا تو گواہ رہنا کہ تیری زمین ختم ہو گئی یا عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد تو آج ہم کہتے ہیں مولا تو گواہ رہنا کہ حد نگاہ ختم ہو گئی عاشقوں کا جذبہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور حضور کی محبت کے وہ جام جو ہمارے قائد نے ہمیں پلایا ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کا نشہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں کرنا یہ وہ نشہ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا اگر یہ نشہ مرنے کے بعد چلا جاتا تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد اور آج تک یہ نشہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے یہ باتیں آگے کیوں جاتی جا رہی ہیں جو پوزیشنیں تیسرے نمبر پر تھی وہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی جا رہی ہیں سوال ہے یہ ہمارا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی محبت کا جام جو ایک مرتبہ اخلاص سے پلا دے یا پی لے پھر وہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا اور
ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ یہ نشہ اترنا نہیں ہے، بلکہ ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے رات کے ساتھ۔ یہی حضور کی محبت جو ہمارے دلوں میں، اسی محبت کو ہم نے سینوں میں رکھ کر تو قبر میں جواب دینا ہے، کل حشر میں حضور کے ساتھ چلنا ہے، اور اسی محبت کو سینوں میں جگمگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ اور کل ایک بات بڑی واضح ہوئی، وہ بات بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار ہے، وہ اس طرح کہ ہمارے کچھ کارکنان روڈ پر کھڑے ہو کر ایک تلوار اٹھا کر کہیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو کہا جاتا ہے جی یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ بڑے ہی سخت مزاج ہیں جناب، یہ ان کا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، یہ جناب فلانی جماعت سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ میرا سوال ہے کہ کل جو بندوقیں اٹھا کر ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیا ہم ان سے بھی زیادہ شدت پسند؟ جو کل بندوقیں اٹھا کر ایک دوسرے کی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے تھے، ان سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ پرامن جماعت ہے، ملک کی حکمران جماعت ہے، اور ہم کسی چوک میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، تو ہم پر دہشت گردی کا جرم لگتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ہمارے بابا جی ہمیں پہلے بھی بتا کر گئے کہ پہلے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں، لیکن بابا جی نے فیض آباد کے پل کے اوپر کا بیٹھ کر کہا تھا کہ ہاں اسی ٹھیکیدار ہیں، جو کرنا جے کرو۔ ہاں کہ آگئی جے ایک ووٹ پیچھے گنا نکل سکتی ہے نا، تو حضور دی عزت پیچھے سارا کچھ نکل سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ اگر حضور دی عزت دا مسئلہ بڑھ جائے تو ساڑھے کارکنان اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے روڑ دیتے ہیں۔ لہذا اسی ایک دفعہ پھر پیغام دے دیں آپ کہ اپنی آنکھاں کھولو، حضور دی عزت دے مسئلے میں سمجھو کہ کتنا نازک ہے کہ جڑا مسلمانہ دے ایمان دا مسئلہ ہوئے اتھے مسلمان کوئی جذبے نہ نعرہ لاوے تو تسی کہندے جی یہ بڑی سخت ہے، اور استادہ نے کسی نے پوچھا سی بھئی اتنے سخت رویے نہ اقوام عالم میں چل رہے ہوگے، تو آج ایسی سانوں لوگ کہندے ہیں کہ آپ اتنے جذباتی کارکنان رکھتے ہوئے، اتنے جناب پرجوش کارکنان رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں چل لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل چل لیں گے۔ یہ کون سے پرجوش ہے جو حضور کے نام کا نعرہ بلند کریں؟ یہ جوش ہے، اور جو ایک ووٹ کے لیے گنے نکال کر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کریں سریعام اور کیمروں کی آنکھوں کے سامنے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ جناب ڈاکو نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ختم نبوت کے نعرے کے بلند کرنے کے اوپر یہ ظلم سہنا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ سینے صرف ہار پہنانے کے لیے نہیں رکھے، حضور کی محبت پر قربان اور یہ سینے صرف ہاتھ پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ چہرے صرف پھول برسوانے کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت، حضور کی محبت کے جام پیتے ہوئے انشاءاللہ اس پر ہر موقع پر پیرا دیں گے، اور یہ پیرا وہ پیرا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو پھر مالک نوازتے کیا ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آتے کرتے ہیں مالا مال، ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضور کی محبت میں کوئی آگے بڑھ کر بات کر دے۔ ایک موقع پر مدینہ پاک کی طرف کوئی لشکر آیا، آواز آئی تو صحابہ کرام چلے، حضور بھی چلے۔ حضرت قتادہ جو مسلمانوں کے پہلے گھوڑ سوار ہے، حضور کی محبت میں اگر کوئی جوش سے آگے بڑھے تو اسے انعام ملا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس ملک میں اگر کوئی حضور کی محبت میں جوش مارے تو اس کے اوپر پرچہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے، حضور کے دین کو تخت پر لا کر یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں اگر کوئی چیز جوش مارے تو اسے دعائیں ملتی ہیں، اسے انعام و کرام ملتا ہے۔ حضرت قتادہ گھوڑے کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، میرے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں اور گھوڑے کی باغیں پیچھے کھینچ رہے ہیں، لیکن گھوڑا حضور کی محبت میں آگے جانے کو تیار ہے۔
घोड़े की बागें खींची, घोड़ा आगे जाने को तैयार है। इतने में घोड़े के सीने में आवाज पैदा हुई जोर लगाने की। तो मेरे आका मौला ने हजरत कतादा की तरफ देखकर फरमाया, कतादा आगे बढ़ो, अल्लाह की फतह तुम्हारे साथ, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। हम भी यही कहते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी लब्बैक का कारकुन जब आगे हुजूर की मोहब्बत में बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके कायद की दुआएं भी उसके साथ है और उसके रब की नुसरत भी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुस्ताखे रसूल की यही सजा। आप हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की खत्म नबूवत के पर पैरा देने के लिए तैयार है ना? आपको जब भी आवाज आए, वो कोई दिन हो कोई वक्त हो, क्योंकि इश्क वैसे भी कैद ज़मान और मकान और मकाम से क्या बात, ये बात ना होती तो हमारे कायद कभी भी माल रोड के ऊपर किसी बगैर कारकुन के चेयर पर पहले ना बैठे होते। इसका मतलब है इश्क जब बुलाता है ना तो वो ये नहीं देखता कि तादाद है या नहीं, वो कहता है कि मैदान में कौन आता है, आप करते हैं। इसलिए जब भी आपको बुलाया जाए या आपके कानों में आवाज पड़ जाए कि नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए आज मैदान लग गया है, आपने सबसे पहले कदम बढ़ाते हुए हम सारे हुजूर के जानिसार हैं। हमारे कायद ने हमें एक ही बताया है कि बस हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हमारी हर चीज कुर्बान है, इसके अलावा कोई नहीं। इशारे से बात आगे इशारे से बात आगे चलेगी, आप तो अमल पर आ गई। क्या बात है, और में इशारे हुआ करते थे, अमल करके दिखाना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर की मोहब्बत और हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत रासिख फरमाए। हमें हुजूर की खत्म नबूवत के साथ सही अपनी जान माल तन मन धन के साथ हुजूर की मोहब्बत पर फिदा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आज हकीकतन कोई तकरीर के मूड में नहीं और बिल्कुल थकावट से चूर चूर काफी सारी इलेक्शन कैंपेन और लंबे सफर करके आया हूँ, लेकिन हाजी साहब की मोहब्बत हमें कि उन्होंने कहा जी बाबा जी की चंद बातें करनी है, बाबा जी का खत्म चेलम है। मैंने कहा बाबा जी वो तरबियत कर गए हैं, आप बाबा जी के सिर्फ नाम रखें, लोग आएंगे और लब्बैक के नारे लगाकर भी वापस चले जाएंगे तो सीना बड़ा करके जाएंगे कि हम उस बाबे की महफिल में गए थे, उस बाबे की याद की महफिल में गए थे जिस बाबे ने हमेशा हुजूर के साथ वफा, जिसने हमेशा अपनी हर चीज से बढ़कर हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पैरा दिया है। तो अब हम इसी माहौल के अंदर और इसी जज्बे के साथ और इसी नाम क्या है ये जो फौग है इसके अंदर एक तारीखी नारा बुलंद करेंगे और इसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद सबको घरों पर जाने की इजाजत होगी कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सारे अहबाब दुरूद और सलाम के बाद ये अय्यूब मैंने
آج تو ساتھ ہے، یہاں لنگر کا انتظام ہے، مولوی منیر دودھ والے، آپ کا کہنا ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے برائے سال ثواب پہ آنے والے سارے مہمان کوئی لنگر کے بغیر نہ جائے. درود و سلام کی اشعار کے بعد دعا اور دعا کے بعد حال کے اندر لنگر ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت لبیک 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 لبیک. فتح باب نبوت بے بے حق درود، فتح باب نبوت بے بے حق درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ. السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني